اگر آپ ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ ہیں، یا کوئی بھی ایسی شخصیت ہے جن کا سوشل سرکل نہایت وسیع و عریض ہے اور جن کے پاس تھوڑا سا بھی فارغ وقت نہیں، تو جی بالکل آپ ٹھیک جگہ پر ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ کیا کہا؟ کیسے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے۔ آج کی یہ ویڈیو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بنائی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آفس میں کیا کر رہے ہیں؟ اٹھو چلو بھائی مسلح پہ بیٹھو۔ ارے تم ڈاکٹری کرتے ہو اور چلے ہو جنت حاصل کرنے؟ ارے دیکھو اس کو، تاجر کو، کتنا بڑا تاجر ہے، خوب تجارت چمکا رہا ہے اور دیکھتا ہے جنت کے خواب۔ تو سنیں ذرا غور سے، التاجر حبیب اللہ۔ اصل میں آج کل لوگوں کی یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ یا تو آپ دنیا بنا لو یا پھر آخرت۔ کیوں بھائی؟ اگر آخرت دنیا میں رہ کر نہیں بن سکتی تھی تو اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ جنت میں ہی کیوں نہ رکھ لیا کہ چلو تیاری کرو یہاں بیٹھ کر آخرت کی؟ تو بھائی پیارے دوستو، یہ بات کچھ اتنی ہی عجیب اور بے ڈنکی ہے جیسے گدھے کے سر پر سینگ۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو سب چیزوں کے اسباب سے کیوں جوڑا؟ کیونکہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بنائی گئی چیزوں سے فیضیاب ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ آسمان سے کھانا اترتا، بلکہ وہ بھی کیوں؟ اللہ چاہتے تو ہمیں بھوک ہی نہ لگتی۔ کیوں اللہ نے یہ سارا نظام چلایا کہ بھوک لگے، کھانے کے لیے ہاتھ پیر مارو، اسباب اکٹھے کرو، کھانا پکاؤ اور پھر کھاؤ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بنائی دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں ایک بات کا خیال رہے کہ اس کھانے کو کھا کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ میں نے خود حاصل کیا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، اس کو میں نے کمایا ہے، اگر میں کچھ نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ غلط ہے۔ کیا تو تم نے ہے، لیکن اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو بھئی یہ تو نہیں تھا جو یہ سب کر سکتا، اس نے تجھے اس قابل بنایا کہ تو نے یہ سب کیا۔ ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا تیار دینی ہوگی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ مسلح اٹھا پہاڑوں جنگلوں میں نکل جانا ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں، ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ تو پھر اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ ہم قصے کہانیوں کو کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں، تو چلیں اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک شخص کے افسر نے میٹنگ کے سلسلے میں اسے کراچی بھیجا۔ میٹنگ کا وقت دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک کا تھا۔ وہ کراچی پہنچتے ہی فریش ہو کر 2 بجے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہوٹل کی بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میٹنگ سے شام 5 بجے فارغ ہونے کے بعد رات 6 بجے کی گاڑی پکڑی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیسا تھا یہ شخص؟ گڈ، ایکسلنٹ، اچھا کام کیا۔ جس کام سے گیا وہ کرایا اور واپس آ گیا۔ باس نے راضی ہو کر پروموشن بھی کر دی۔ تو یہ تھا پہلا شخص۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے شخص کی، کہ جس کو اس کے افسر نے کراچی بھیجا اور بجائے 2 بجے کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے اس نے سارا وقت سیر سپاٹے میں لگا کر وقت برباد کیا اور میٹنگ اٹینڈ کیے بغیر واپس آ گیا۔ تو کیا خیال ہے دوستو آپ کا؟ باس کو جب یہ خبر ملے گی کہ وہ رنگ رلیاں منا کر واپس آ رہا ہے تو وہ اسے آتے ہی پہلے تو گالیاں بکے گا اور پھر نوکری سے بھی کک آؤٹ کر دے گا۔ تو یہ تھا دوسرے نمبر کا شخص۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے شخص کی، جو کہ ہے صراط مستقیم پر۔ تو وہ 1 بجے کراچی پہنچتا ہے، ہوٹل کے روم میں جا کر فریش ہوتا ہے اور میٹنگ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ 2 بجے سے 5 بجے تک میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے اور خوب دھیان اور توجہ سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اپنے باس کا پیغام پرکشش انداز سے پیش کرتا ہے اور 5 بجے میٹنگ سے فارغ ہو کر ساحل سمندر کی سیر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا ہے اور رات 8 بجے کی گاڑی سے واپسی کے لیے رخت سفر باندھتا ہے۔ تو جی دوستو، کیا خیال ہے کون سا شخص سب سے زیادہ بہتر نکلا؟ پہلا، دوسرا یا پھر یہ تیسرا؟ تو جی آپ ٹھیک سمجھے، یقیناً یہ تیسرا شخص۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارا بھی ہے۔
ہم یہاں رہ کر اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر ڈاکٹری تجارت کر کے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بہت ہی آسان ہے۔ وہ کیسے؟ تو چلے بتاتی ہوں۔ پورے دن میں کچھ تھوڑا وقت یعنی 10 منٹ، جی ہاں صرف 10 منٹ صبح اور 10 منٹ شام، آپ یہ دعائیں پڑھیں اور ڈھیروں ڈھیر اجر کمائیں۔ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، تھوڑے وقت میں بہت سارا مال۔ یہ تمام دعائیں میں نے خاص طور پر وہ جمع کی ہیں جن میں اجر بہت زیادہ ہے اور پڑھنے میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے۔ میں پڑھ کر بھی آپ کو سناؤں گی اور اسکرین پر بھی چلا دوں گی تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا لکھ لیں۔ انسان کی خوش نصیبی اسی میں ہے کہ وہ دن کے شروع ہونے اور ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ دن کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے مدد مانگے تاکہ سارا دن عافیت کے ساتھ گزرے، اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گزرے ہوئے دن پر نظر ڈالے، شکر ادا کرے، توبہ اور استغفار کرے اور اندھیری رات کی برائیوں سے پناہ چاہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین یعنی 2 فرشتے جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے پر مامور ہیں کہ تبدیلی کا وقت صبح و شام ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرے تاکہ نام اعمال میں انسان کا پہلا اور آخری عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ، تو اسے مندرجہ ذیل فوائد ہوں گے۔ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں ہے کہ شام تک اس کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 3، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شام تک شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے، اور جو یہ کلمات شام کو کہے تو صبح تک اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ سید الاستغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے جتنے الفاظ ہیں ان میں سردار کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس دعا کو مانگتے ہوئے خوب ندامت ہو اور آنکھوں سے آنسو ٹپکیں اور دل سے معافی چاہیں کہ اے اللہ آج تو معاف فرما ہی دے۔ استغفار کی کثرت ہر تنگی اور پریشانی اور رنج اور غم سے نجات کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر میں تھے۔ ایک قصبے میں رات ہو گئی تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کی عاجزی اور انکساری نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر خوب آؤ بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ امام صاحب نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہا۔ یہ تمام منظر ایک نابائی نے دیکھ لیا جو مسجد کے قریب ہی تھا۔ اس نان بھائی نے امام کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام کو جانتا بھی نہیں تھا۔ امام صاحب جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نان بھائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ جی، میں نے جو بھی مانگا اللہ مالک الملک نے عطا کیا۔ ہاں، ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ نان بھائی بولا،
میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔ امام صاحب فرمانے لگے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا۔ امام صاحب نے استفسار کیا، کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل ملا ہے؟ نان بھائی نے جواب دیا، تو یہ تو تھا جناب سید الاستغفار۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی اگلی دعا کی طرف۔ اللہ کی رضا حاصل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قیامت کے روز راضی کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ طبرانی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں گا قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرواؤں۔ دعا یہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، 20 لاکھ نیکیاں۔ اچھا جی، اگلی دعا ہے اپنی حفاظت کا خاص عمل۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بعد نماز فجر یہ 3 دفعہ پڑھ لے گا تو شام تک کوئی شے ضرر نہ پہنچا سکے گی، اور ایسے ہی اگر وہ شام کو بعد المغرب پڑھ لے تو صبح تک ہر شے کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص 3 بار یہ کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اسے صبح تک کوئی اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جو یہ کلمات صبح کے وقت کہے تو شام تک اسے اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور ایک آدمی جس نے ابان سے یہ حدیث سنی تھی ابان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ تو ابان نے پوچھا، تم میری طرف کیسے دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا۔ تو دیکھیے یہ دعا کتنی مفید ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھ لے گا 3 مرتبہ تو وہ شام تک اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ اور آج کل جو کتنی بیماریاں عام ہو رہی ہیں جیسے کورونا اور یہ سب کچھ، احتیاطی تدابیر بھی استعمال مطلب کریں، لیکن ایسی اس پر بھی ہمارا پورا وہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے اس کو بھی۔ جس طرح اسباب کے ذیل میں یہ دنیا بنی ہوئی ہے تو اسباب بھی اختیار کریں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ دعائیں بھی پڑھیں۔ تو یہ دعا جو پڑھ لے گا تو وہ بے فکر ہو جائے گا کہ کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگلی دعا ہے جی 70,000 فرشتوں کی دعا۔ جو شخص 3 مرتبہ بعد نماز فجر 3 مرتبہ بعد نماز فجر یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سورہ حشر کی آخری آیتیں 1 مرتبہ پڑھے۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جو شخص یہ پڑھے گا تو 70,000 فرشتے شام تک، اور شام کو اگر پڑھتا ہے تو صبح تک اس پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن یا اسی رات میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو قیامت کے دن شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔
اور اگر اسی رات یا اسی دن اس کی موت ہو جائے تو اسے قیامت کے دن شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور اب ہے جناب ہر ایک موذی شے سے حفاظت کے لیے دعا، ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے دعا، یعنی صبح سے شام تک ہر غلط قسم کی چیز یا کیڑا یا کسی بھی قسم کی مشکل سے یا پریشانی سے یا لوگوں کے شر سے جو ہے وہ حفاظت کے لیے دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ پڑھے گا تو اسے ہر قسم کی موذی مخلوق سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں کچھ صورتوں کی جو صبح شام پڑھنے کی صورتیں ہیں اور ان کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ یاسین کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ نمبر 2، حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات چاہے دنیاوی ہو یا اخروی یا مطلقاً تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، 1000 سال پہلے، یعنی ان کی قرأت کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن یا طٰہٰ یاسین نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو زبانی یاد رکھیں گی اور اس کی تلاوت کیا کریں گی۔ تو جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات شام تک کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان وقت میں ایک بار سورہ ملک اور ایک دفعہ سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک۔ وہ تب تک سفارش کرے گی آدمی کی جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ اور اسی طرح ایک شخص سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایسی حدیث تحفہ نہ کروں جس سے تو خوش ہو۔ اس شخص نے کہا کیوں نہیں اے ابن عباس، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اس کو زبانی یاد کرو اور اس کو اپنے گھر والوں کو اور اپنی سب اولاد کو، اپنے گھر کے بچوں کو اور اڑوس پڑوس کو سکھاؤ، بے شک وہ تبارک الذی بیدہ الملک نجات دینے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صورت کو یہ جھگڑالو ہے اور یہ تب تک اللہ سے جھگڑے گی، کہے گی یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس شخص کو جنت میں، میرے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا دے۔ تو یہ اتنی زبردست صورت ہے، اور اپنے رب سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرتی ہے اور اپنے ساتھی کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت سے پہلے نہیں سوتے تھے، یعنی سونے سے پہلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ سورت یعنی تبارک الذی بیدہ الملک میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اس سورت کے بارے میں فرمایا، ہی المانعہ المنجیہ تنجیہ من العذاب، یعنی یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے اور اس سے نجات دلاتی ہے۔ سورۃ الملک رات سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ کوئی شخص مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لے یا اس کے سنن اور نوافل میں پڑھ لے تو یہ بھی اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور سورۃ الملک میں 1313 حروف ہیں، اور قاعدہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو سورہ ملک پڑھنے سے ہمیں 13,130 نیکیاں ایک بار پڑھنے سے مل جائیں گی، یعنی چھوٹی سی صورت ہے اور اتنی ساری نیکیاں ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی۔ اگر ہمیں یوں بیٹھے بٹھائے اتنے پیسے مل جائیں تو ہم کتنے خوش ہو جائیں گے کہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑا اور ہمیں خام خواہ اتنی رقم مل گئی۔ تو ایسے ہی ہے کہ یہاں کے جو پیسے ہیں وہ ہیں روپے،
اور جنت کے جو پیسے ہوں گے یعنی آخرت کا جو ہمارا سکے ہوں گے وہاں پر نیکیاں چلیں گی. تو یہ نیکیاں اگر ہم آج اس دنیا میں جمع کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ کام آئیں گی. اور اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے تو وہاں پر جا کے ہمیں ظاہر سی بات ہے مشکل ہو جائے گی. ایک جگہ زیادہ نئی نئی جگہ جاتے ہیں وہاں سے پہلے ہونے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جیب میں ضروری ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کچھ پیسے ہوں تو وہاں جا کے ہم صحیح طرح سیٹل ہو پائیں گے. تو یہی ایک آپ حساب سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت کا ہے کہ یہاں پر اگر ہم کچھ جمع پونجی کر لیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں کام آئیں گی. تو اب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا تیاگ دیں یا دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں اور آپ نہیں کچھ کریں نہ پڑھائی کریں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جو ہے وہ اسی طرح اللہ کے لیے بیٹھ جائیں اور مسلح سنبھال لیں اور صبح شام بس ایک ہی آپ کی وہ ہو کہ آپ نے کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے کیسے اپنی آخرت بنانی ہے. ایک ایسی بات نہیں ہے. آپ دنیا بھی اپنی ساتھ ساتھ رکھیں سب کچھ کریں لیکن ساتھ میں اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال کر لیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑی بڑی نیکیاں رکھی ہیں مطلب ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لیکن نیکیاں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیروں ڈھیر رکھ دی ہیں تو سودا میرا خیال ہے کوئی گھاٹے کا نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہمیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت 10 منٹ بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں تو یہ ہمیں اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ جس نے بھی دنیا آخرت بنا دیا ہمارے لیے اتنا سب کچھ ہمیں دیا اور جس کے ہی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہمارا سارا نظام بہترین چل رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں اور ساری رات ہم گناہوں میں گزار کے جب صبح اٹھتے ہیں تو وہی اللہ ہمیں کھانا دے دیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میرے نافرمان ہو جاؤ میں تمہیں کھانا نہیں دیتا. تو اس اللہ کے لیے اگر ہم اپنے دن میں پورے دن میں صرف 10-15 منٹ بھی نکال سکتے ہیں تو یہ کوئی میں کہتی ہوں یہ بہت ہی اور صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ تو ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے. اللہ تعالیٰ اس ساری باتوں سے ہماری عبادت سے بے نیاز ہے. اس نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم عبادت کریں ہم اسے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو صرف ہم اپنے لیے ہی سب کچھ کریں گے کہ اس دنیا میں اگر ہم اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں سب اپنے پیسے جوڑتے ہیں اسی طرح ہم آخرت کے سکوں کی بھی فکر کریں. تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ ویڈیو سب کو پسند آئی ہوگی اور میں امید کرتی ہوں کہ سب کو فائدہ ہوگا اور جو دعائیں اور جو سب بتایا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل ضرور کریں گے. میری دعا ہے کہ مجھے اللہ عمل کی توفیق دے اور میرے ساتھ ساتھ تمام ویورز کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ سب اس ساری دعاؤں پہ اور ساری باتیں جو میں نے کی آج ان پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے.